الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی قد جئتکم بآیات من ربکم، اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بالرسول۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اپنی قوم سے فرمائیں گے، قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، بے شک میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے کافی دلائل لایا ہوں۔ آیا کریمہ کا دوسرا حصہ ہے جہاں اللہ جل شانہ نے یہ حصہ عطا فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، کہ آپ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے فرمایا وہ پیغمبر ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ اگلا حصہ جو آیا کریمہ کا ہے اس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ یہ وہ حصے ہیں جو اللہ کریم انبیاء علیہ السلام کو خرق عادت حصے معجزات کی صورت میں عطا فرماتے ہیں۔ خرق عادت وہ معاملہ یا وہ امر ہوتا ہے جو بالعموم نہیں ہوتا، ہٹ کر ہوتا ہے، جو ظاہری پہلوؤں میں سمجھ نہیں آتا، اس کے اسباب ظاہری پہلوؤں کے ویسے نہیں ہوتے جیسے بالعموم ہوتے ہیں۔ اور اسی میں یہی پہلا حصہ جو اس آیہ کریمہ کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا معجزات کا، ارشاد فرما انی اخلق لکم من الطین کہیات الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ فرمایا وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے پرندہ یعنی جاندار پرندہ بن جاتا ہے۔ اب یہی حصہ اس آیہ کریمہ کے جو حصہ تلاوت کیا ہے اس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلائل لایا ہوں۔ اب یہ وہ حصے ہیں جو بالعموم نہیں ہیں، اور نبی کے جو معجزات ہوتے ہیں، جہاں جہاں بھی معجزے کا ظہور ہوا ہے وہاں حق کا جو بیان فرمانا ہے باطل کے مقابل اسے ثابت فرمایا گیا ہے۔ اور یہی خرق عادت معاملات جب انبیاء علیہ السلام کے بعد امت میں اولیاء کی نسبت ہمیں نظر آتے ہیں یا ہم واقعات سنتے ہیں تو وہ اسے کرامات کہتے ہیں، لیکن کرامت اولیاء جو ہے یہ تحت ہے اور بطور توارث ہے۔ اور جہاں بات انبیاء علیہ السلام کی آتی ہے تو وہ اسے اللہ جل شانہ نے ذاتی طور پر عطا فرماتے ہیں، وہ ان کی ذات سے منسوب ہوتے ہیں حصے، لیکن جو امتی ہوتا ہے وہ بطور وارث توارث اسے چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور اللہ کا نبی جو ہے اس کا ہر پہلو جو ہے جہاں حق مخلوق تک پہنچ رہا ہے وہ سارا حق بھی ہوتا ہے، اور اس میں کسی سطح کسی درجے کی کوئی غلطی یا اس کا امکان نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب کرامات اولیاء کی بات آتی ہے تو بے شک یہ حصہ کہ کرامات ظاہر ہوتی ہیں، ہوتی رہی ہیں، اور اللہ کریم کو منظور ہو تو ہوتی رہیں گی۔ عمومی زندگی کے حصوں میں بھی یہ باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک حصہ ایسا ہے جو شاید دوسرے کے لیے نہیں ہوتا، ذات کے لیے ہوتا ہے، خرق عادت معاملہ پیش آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ظاہر ہونا، ایک ہے پیش آنا۔ اس پیش آنے میں مخفی حصہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ سکھائی جاتی ہے انہیں کئی ایسے معاملے پیش آتے ہیں جو انہیں تقویت دیتے ہیں اور یقین نصیب ہوتا ہے۔ اس میں ایک حصہ آپ اسے مشاہدات کی نسبت بھی لے سکتے ہیں۔ اب دونوں پہلوؤں میں خرق عادت معاملہ
جہاں اس کا ظہور ہوتا ہے وہاں دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کا کوئی جز یا کوئی اکائی کسی کو ذاتی حیثیت میں نصیب ہوتی ہے، اسے بھی جتنی بار سنا یا دیکھا گیا ہے وہ اس فرد کو تقویت نصیب ہوتی ہے اس خرق عادت معاملہ پیش آنے سے دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے۔ تو یہ نہیں ہے کہ کہیں کسی جگہ پر کسی ذات کا مقصود سوائے اللہ کے کہ کوئی اور ذات مقصود ہو منوانا، کہ وہاں بات معجزات کی جائے یا کرامات کی جائے، چونکہ معجزات کی نسبت انبیاء اور رسول کی طرف ہے، وہ معصوم عن الخطا ہیں۔ وہاں جو معترض ہے وہ خود شیطنت میں مبتلا ہے، کیونکہ کوئی جواز نہیں رہتا، نہ کوئی ظاہری پہلوؤں میں اور نہ کوئی باطنی پہلوؤں میں۔ وہ ایسے اللہ کریم کے مقرب ہستیاں ہیں اور معصوم ہیں، اللہ کریم کا ان پر خصوصی انعام اور عطا ہوتی۔ جہاں بات اولیاء کی آتی ہے، امتی کی نسبت آتی ہے، وہاں میں نے پچھلے بیان میں بھی عرض کیا تھا کہ وہاں معصومیت نہیں ہے، حفاظت کے پہلو عطا ہوتے ہیں، لیکن معصومیت اور حفاظت کے مابین جب آپ دیکھیں گے تو بہت بڑا فرق ہے۔ یہاں کسبی حصے داخل ہوں گے، وہاں حصہ وہبی داخل ہے۔ تو جہاں کسبی حصے داخل ہیں وہاں کی کمی بیشی اثر مرتب کرے گی، وہبی حصے میں کلی طور پر عطا ہے۔ یقیناً ہر پہلو ہر شے اللہ عطا فرماتے ہیں، جو کچھ وہ عطا فرما رہا ہے وہ ہمارے سجدوں یا رکوع و سجود کے افزانے میں نہیں ہے، اس کی شان ربوبیت ہے۔ یہاں یہ دیکھیں نا من ربکم، کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اپنی قوم کو معجزات کا اظہار فرمائیں گے، اسے بھی فرمایا من ربکم، کہ پروردگار کی طرف، تمہارے پروردگار کی طرف، یعنی اللہ کریم جو تمہارا پالنہار ہے، اللہ کریم جو تمہاری ضروریات پوری فرمانے والا ہے، اسی نے یہ معجزات بھی عطا فرمائے، اسی نے آپ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور یہ سارا عمل تمہاری تربیت، تمہاری ضروریات کی تکمیل کے لیے ہے۔ ہاں، جو بات فیصلے کی ہے یا انتخاب کی ہے، تو یہی وہ حصہ ہے جو امتحان ہے، کہ یہ جو انسان ہے جسے اللہ نے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا، اسے اس نے اختیار دیا ہے کہ وہ کس راہ کا وہ انتخاب کرتا ہے۔ تو جب بات معجزات کی آئے گی تو معجزات اللہ کریم جہاں جہاں اللہ نے عطا فرمائے ہیں وہاں حق کی سربلندی کے لیے فرمائے، اور یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ارشاد فرمانی ہے۔ اور یہ جو اگلا حصہ آیا کریمہ کا ہے، اور یہ کہ میں تمہارے مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، تو طبابت بہت عروج پر تھی، یعنی بہت اچھے طبیب تھے اس زمانے میں بنی اسرائیل میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے مبارک میں جب آپ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو اس وقت جادوگری کا زور تھا۔ اللہ کریم نے ایسے معجزات عطا فرمائے کہ اس سے جادوگر جو ہے وہ ہیچ ہو گئے، اور ممکن نہ رہا کہ مقابلہ تو کجا جو اظہار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کریم نے کروایا اسے سمجھ بھی نہ پائے۔ اس لیے کہ جب جادو کیا جاتا ہے تو وہ حیت نہیں بدلتا، کسی شے کی حیت نہیں بدلتا، یعنی اس کی اصل نہیں بدلتی۔ ایک پردہ بنایا جاتا ہے جسے دیکھنے والے پر جس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اس شے پر اثر نہیں ہوتا، جو دیکھ رہا ہے اس پر اثر کیا جاتا ہے، اس کا ہوش جو ہے وہ ہل رہا ہوتا ہے، اس کے دیکھنے میں اس کو پردہ سا ایسا قائم کیا جائے۔ لیکن جو عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر ڈالا، وہ عصا، وہ اصل جو لکڑیاں اور وہ شتیر لائے تھے وہ انہی کو نکل گیا، اس کا اصل نہ رہا وہاں پر۔ اور یہ وہ بات ہے جو جادوگروں کی سمجھ سے بالا تھی کہ ہم نے جادو کیا، اگر ان کا جادو
اور ہم سے طاقتور ہو تو یہ ہمارے جادو کو ختم کر دیں، اور وہی جو کچھ ہم دکھا رہے ہیں وہ ختم ہو جائے اور ان کی اصل شکل سامنے آ جائے، کہ وہاں جو ہے دربار میں لکڑیاں پڑی ہوں یا شاطیر پڑے ہوں۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ نہ صرف ہمارا جادو ختم ہوا، بلکہ جو کچھ جادو کی معاونت میں ہم نے ڈال رکھا تھا اس کا اصل بھی جاتا رہا، اور جب اس کا اصل جاتا رہا اور واپس آپ نے اپنا عصا اٹھایا اور وہ اپنی اصل شکل میں چلا گیا، اور وہ سارا کچھ کہاں گیا؟ کوئی وجود ہی نہ رہا اس کا۔ اب یہ جادو یہ نہیں کر سکتا، جادو تو ایک دھوکہ ہے، تو دھوکے سے یہ چیزیں ممکن نہیں۔ تو اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مبارک ہے تو اس زمانے میں طبابت بہت عام تھی اور بہت منجے ہوئے طبیب تھے۔ آج تو طب جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور یہ جو جدت ہے میڈیکل سائنسز کی صورت میں اسی کو عام کیا جاتا ہے، اور اسی کی تحقیق یا اسی کو جتنا بھی اس پر محنت ہے اسی کو اختیار کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں یہاں کی جو دیسی طب تھی وہ بہترین علاج تھا۔ یہ جو جدید طرز ہے دوا کا، اس میں جراحی جو ہے یہ بہت اعلیٰ ہے، لیکن جب دوا کی بات کرتے ہیں تو ایک بیماری جو ہے وہ تو بہتر ہوتی ہے، ساتھ دو اور بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ۔ بھائی علاج کیا ہے جو پھر ایک بیماری چھوڑ کر دو اور لگ جائیں، تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ اور پھر یہ علاج کیا؟ اس لیے یہ سارا کچھ ہے کہ یہ سارا کاروبار ہو گیا ہے۔ ہمیں غرض نہیں ہے کہ کسی کو شفا ملے، وہ زندہ رہے یا اس کی زندگی جو ہے تمام ہو جائے۔ ایک بالعموم رویہ ایسا ہو گیا کہ انسانی زندگی جو ہے وہ بھی کھیل تماشا بن گئی ہے، اسے بھی کاروبار میں منسلک کر دیا جائے۔ تو جو طب ہے وہ کسی بھی نسخے کا وہ حصہ جو صرف علاج والا ہے اس کا انتخاب نہیں کرتی، بلکہ اس علاج کے ساتھ جو مضر اثرات ہیں وہ بھی اسی، اگر ایک پتے میں کسی شے کا علاج ہے تو مضر اثرات کا تدارک بھی قدرت نے اسی ایک پتے میں پیدا فرمایا ہوتا۔ تو طب وہ پورا پتا جو ہے اسے دوا کی صورت میں دیتی ہے، اور ایلوپیتھی جو ہے وہ اس پتے سے وہ ایک حصہ اٹھاتی ہے جس سے اسے اس خاص بیماری کے لیے دوا درکار ہوتی۔ تو جو مضر اثرات ہیں اس کا تدارک باقی حصے میں ہے جسے نہیں اٹھایا جاتا۔ لوگ بیمار ہوں گے، دوائی بکے گی تو کاروبار چلے گا نا۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا اور آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، تو جو وہ زمانہ تھا آپ کی بعثت کا جو زمانہ ہے اس میں لوگ بڑے تکڑے طبیب تھے، بیماریاں بھی بڑی سخت تھیں لیکن طبیب جو ہیں وہ بھی بڑے تکڑے تھے۔ اب اس میں جو اس خصوصیت کو ذات سے منسلک کر کے اپنی انا جو بیان کی جاتی تھی اور مخلوق خدا پر اپنا زوم اور اپنی قوت جو ہے وہ دکھائی جاتی تھی، اس کے مقابلے میں اللہ کریم نے آپ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے اس میں وہ اطباء جو ہیں ان کے بھی سر جو ہیں چکر آ گئے۔ اس لیے اگر مٹی سے ایک بات کی جائے تو مٹی سے اللہ نے وجود پیدا فرمایا۔ اب جتنی دوا یا غذا ہے اس کا سبب بھی بنیادی طور پر مٹی ہی ہے، اور آپ علیہ السلام کو اللہ کریم نے معجزہ عطا فرمایا کہ آپ مٹی اٹھاتے ہیں، اس سے شکل بناتے ہیں اور اس پر آپ دم فرماتے ہیں، پھونک مارتے ہیں اللہ کے نام سے اور وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ بیمار کی شفا اور حیات کا نصیب بہت بڑا فرق ہے۔ کوئی زندہ ہے تو اس کی بیماری پر بات ہو رہی ہے نا، تو جب اس کی بیماری پر بات ہو رہی ہے تو پھر اس کے علاج کی بات آ رہی ہے۔ یہاں تو شے کا وجود کوئی نہیں، آپ نے مٹی اٹھائی، اسے گوندا، ایک شکل بنائی پرندے کی، اس پر اللہ کا نام لے کر پھونک ماری اور وہ زندہ پرندہ ہو۔ بیمار کی شفا اور حیات کا نصیب
بہت بڑا فاصلہ ہے۔ جتنا مرضی بڑا کوئی طبیب ہو، جتنے مرضی اس کے تجربات ہوں، جتنا مرضی اس نے تحقیق کی ہو، یہ اس کی جو حدود ہیں اس میں ہی نہیں ہے، وہ اسے کیا سمجھ پائے گا۔ اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ یہ تقویت ہو، سمجھنے میں آسانی ہو کہ حق کیا ہے، اور جو اللہ جل شانہ کی قدرت ہے اس کا اظہار مقصود ہے۔ اسی نسبت کو جب آپ ذات یا اپنے معاملات میں لیتے ہیں تو کہیں کسی جگہ کوئی خرق عادت معاملہ کسی کو بھی پیش آئے، اسے اسی نسبت سے دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہی اس کا درست انداز ہے۔ جہاں کوئی ذات سے اس کو منسوب کرے گا تو اس کا ذات سے منسوب کرنا اس کو ڈبونے کے لیے کافی ہے۔ یہ اتنا بڑا پتھر بن جاتا ہے جو اپنی انانیت اتنی پیدا کر دیتا ہے کہ یہ پھر صرف نقصان ہے۔ اور کیا پہلو؟ تقویت کے لیے۔ نقصان کیوں بنا؟ اس لیے نقصان بنا کہ ہم نے اس کا اصل چھوڑ دیا۔ یہ جو لطائف، مراقبات، مشاہدات، تربیت، یہ سارے پہلوؤں میں جہاں جہاں کوئی بات، کوئی شے پیش آئے، یا جہاں مشائخ اعظام کی بات یا ان کے واقعات بتائے جاتے ہیں، تو اس سارے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کی ذات کو مانا جائے۔ سینکڑوں، ہزاروں نہ ہوں تو سینکڑوں ضرور ہیں۔ جس وقت نشست ہوتی ہے تو اس وقت لوگ جو آتے ہیں ان کی باتیں بھی سنی جاتی ہیں، اور ان کی اس سوال یا اس بات کے جواب میں جو ہو سکے وہ کیا بھی جاتا ہے، دعا بھی ہوتی۔ اب کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ دم کیا یا آپ نے یہ چیز دی تو میں بالکل، مجھے شفا مل گئی۔ میں بڑا سادہ اور بڑا واضح عرض کرتا ہوں کہ یہ اللہ کریم کی عطا ہے، یہ سارے سبب ہیں۔ اب یہ عام بات نہیں ہے، ایک بندہ آئے بیمار، اسے آپ نے دم کیا اور وہ درست ہو جائے، اس نے کوئی دوا نہیں لی، کوئی غذا ایسی نہیں لی، اور اس کی بیماری جب درست ہو جائے، یہ عام بات نہیں، اور وہ خود مان رہا ہے اور اس کا اظہار کر رہا ہے۔ لیکن یہاں نقطہ جو ہے وہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ جس طرح طبیب دوا دیتا ہے یا طبیب تشخیص کرتا ہے، اب اسے کیا معلوم کہ رات آپ نے کیا کھایا، لیکن وہ آپ کی نبض دیکھ کر کہہ دیتا ہے کہ فلاں بادش ہے آپ نے کھائی ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کو مسئلہ پیش آ رہا، یا وہ آپ کو کہتا ہے یہ شے نہ کھانا، کھاؤ گے تو تمہیں تکلیف ہوگی، اس لیے کہ آپ کی نبض سے آپ کا مزاج بھی سمجھ رہا ہے، موجودہ بیماری اور اس کی حالت کو سمجھ رہا ہے، اور جو خوراک ہے اس کے اثرات کو وہ جانتا ہے، اسے معلوم ہے اس موسم میں کیا پھل ہے، اس موسم میں کیا سبزی ہے، وہ جانتا ہے۔ تو جب وہ جو بیماری بڑھانے والا حصہ ہے وہ آپ کو منع کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ غیب جانتا ہے۔ یا وہ آپ کو دوا دے رہا ہے اور یہی چیزیں شاید ہوں جنہیں ہم جانتے ہوں، لیکن ان کی ترتیب وہ اپنی مرضی سے کر کے آپ کو کھلا رہا ہے۔ ہمارے ہی باورچی خانے سے ہمارے لیے ایک حکیم نسخہ بنا دیتا ہے اور وہ ہمارے باورچی خانے میں پڑا ہوتا ہے، ہم اپنی خوراک میں استعمال کرتے ہیں، وہ 2-3 چیزوں کی آمیزش کرتا ہے، ایک چمچ ہمیں آدھی سی بنا دیتا ہے، کہتا ہے یہ آپ پانی سے کھا لو ٹھیک ہو جاؤ، تو کیا اسے ہم غیب کہیں گے؟ علم کی حصے تو ہیں، اس کی اپنی ایک کاوش تو ہے، اس کی تحقیق تو ہے، یعنی سبب ہے۔ اب نتیجے پر جب بات آئے گی تو کیا ہوگا؟ اللہ کریم کی عطا ہے۔ اس لیے جو شے دے رہا ہے اس شے کا ہونا مالک کے حکم سے ہے، اس شے میں جو اثر ہے یہ اس کے حکم سے ہے، اور یہ جو ساری ترتیب بن رہی ہے، پورا سبب بن رہا ہے، یہ اس کی عطا سے ہے، اس میں کسی کا ذاتی کمال نہیں۔ تو جب دوا سبب ہے تو اسی طرح جب بات دم کی آئے گی تو کیا یہ سبب نہیں ہوگا؟ تو جب یہ سبب ہوگا تو عطا تو اللہ کی ہوئی، پھر بات ذات کی تو کون آ رہے؟ اس لیے یہ باریک باریک باتیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں، اصل میں یہ بہت
بڑی نازک حصے ہیں جنہیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اگر دم کر کے کسی کی صحت کا سبب ہے تو جو دم کر رہا ہے، جو صاحب دم ہے، وہ آپ خود جو ہے وہ صحت مند ہے۔ عجیب بات ہے کہ جیسے مستری مکان تعمیر کر رہا ہوتا ہے، اس کا اپنا مکان گرا ہوتا ہے، جوتی گانٹنے والے کی جوتی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے۔ تو جب میں کسی کو دم کر رہا ہوں یا تعویذ دے رہا ہوں تو میرے اپنے ہاتھ میں جو چھڑی ہے جس کے سہارے سے میں چل رہا ہوں، اتنا ہی کمال یا اختیار میرا ہے تو میں اپنی چھڑی تو چھڑا لوں۔ لیکن ان تمام پہلوؤں کو جہاں بھی پیش ہے یا جو واقعہ آپ سنیں، اس نسبت سے نہ لیں کہ یہ کمال اب وہاں تھا، اب میں نے یہ کمال حاصل کرنا۔ جو بات کمال کی ہے وہ ذات کی نفی کی ہے، وہ کمال اتباع میں ہے۔ کمال اللہ جل شانہ کی ذات اور اس کی شان کا اقرار جو کرنا اس میں ہے۔ یہ بندگی کی معراج ہے کہ اللہ جل شانہ جو ہے اس کی ذات، اس کا تعلق، اس کی پہچان، اس کی رضا، اس کا قرب، یہ حصے اور پہلو نصیب۔ اب یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے نا جی کہ مٹی سے ایک پرندہ بنایا، اسے آپ نے پھونک ماری، دم کیا اور وہ اڑنا شروع ہو گیا۔ یہ کوئی عام بات تو نہیں۔ عام بات ہے تو مخلوق کر کے دیکھ لے، نہیں ہو۔ وہ جو لوگوں کا معالج تھے اور ان کا علاج کر رہے تھے اور اپنی جو ان کا ہنر ہے یا ان کی شناسائی ہے یا اپنا علم ہے اس کے ذوم میں تھے، مبتلا تھے، اللہ کریم کا رسول مبعوث ہوا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ بنیادی بات یا جو نقطہ ہے، معجزات کی بات آئے، کرامات کی، معجزات کے تحت کرامات، تو مقصد دین ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ جل شانہ کی ذات ہے، اللہ جل شانہ کی رضا ہے، اس کے انبیاء اور رسول کا مبعوث فرمانا اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے نوازنا ہمارے لیے بہت بڑا کمال جو ہے کہ یہ حق ماننا نصیب ہو اور اس حق پر عمل پیرا ہونا نصیب۔ اور بہت بڑی جو کامیابی ہے کہ ایمان کے ساتھ اس امتحان سے ہم گزر جائیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ بیٹھا تھا اور منازل سلوک پر بات ہو رہی تھی، وہ فرمانے لگے لوگ محنتیں کرتے تھے، ترقی درجات کے لیے اللہ اللہ کرتے تھے اور بڑی محنت اور مجاہدہ کرتے تھے۔ وہ فرمانے لگے کہ اتنی انحطاط پیدا ہو چکی ہے کہ فی زمانہ اللہ اللہ اس لیے کی جائے کہ ہم اپنے ایمان سلامت لے جائیں۔ اور وہ فرماتے تھے کہ اگر برزخ میں کوئی اترا اور وہ جو بخشش کی ایک لائن ہے اس لائن کو عبور کرنا اسے نصیب ہو گیا، آپ فرماتے تھے کہ اس وقت میں وہ بہت بڑا ولی اللہ ہے۔ ہم مانتے تو ہیں، ہمارا اقرار تو ہے، لیکن وہ اقرار ایسے جھول رہا ہے، اس میں جھول ہے، بے یقینی کی کیفیت۔ تو ایمان میں بے یقینی جو ہے وہ ایمان باقی نہیں رہنے دیتی۔ جائیں گے جی آخرت میں، جانے کیا ہو، تو پھر سارا قرآن جو ارشاد فرما رہا ہے اس کے منکر ہو گئے۔ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنی ہی برزخ کے حالات حدیث شریف میں بیان فرمائے، پھر جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا انکار کر رہے ہو، یا مشکوک جو ہے اس کو اقرار کہا جائے گا یا اقرار مانا جائے گا؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک وقت تھا کہ لوگ ترقی درجات کے لیے محنت کرتے تھے، لیکن اس وقت میں بالعموم لوگ جو تھے ان کا اتنا پختہ یقین تھا کہ اگر جان بھی چلی جائے وہ وحدانیت باری تعالیٰ پر متذبذب بھی نہیں ہوتے تھے، بڑے مضبوط ایمان تھے۔ آج ذرا سا کچھ ہو جائے تو ہماری شکایات، ہمارے الفاظ، ہمارے انداز ایسے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے کہ جو معترض کا انداز ہوتا ہے نا، اللہ کے فیصلوں پر ہمیں اعتراض ہے، ایسی صورت ہوتی ہے۔
اپنے لیے ہم کم جیتے ہیں، دوسروں کے لیے ہم زندگی جو ہے وہ بسر اس طرح کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ تکلیف یا رنج ہوتا ہے وہاں کیوں ایسا ہے، یہاں کیوں ایسا ہے۔ اعلیٰ اگر دوسروں کے لیے ایثار کی زندگی بسر کی جائے تو اللہ کی رضا نصیب ہوتی۔ ہمیں ایثار کے نہیں، ہمیں یہی فکر کھائی جاتی ہے کہ ایسا کیوں اور ویسا کیوں اور میری ذات کہاں ہے۔ حالانکہ اگر اپنا تجزیہ کیا جائے، بہت بڑا بادشاہ ہے، بڑی قوت کا حامل ہے، ایک مچھر نے اسے ہیچ کر دیا۔ ہمیں اپنی معمولات زندگی میں ایک ہچکی جو ہے نا وہ جاں بر نہ ہونے دے۔ دعوے کیسے ہیں، ہمارے انداز کیسے ہیں، کیوں؟ ہمیں ضرورت ہے کہ یہ جو اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اس سے جو معجزات ہیں، قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ سوچ، عمل تو عمل، سوچ کو لے آؤ اور قرآن کریم کے ترازو پر رکھو، بہترین حل عطا فرمائے گا۔ اب اسے اختیار تو میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ تو یہی ایک بات جو کلام ذاتی ہمارے سامنے ہے، جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت سے بھی لگ بھگ 500 سال پہلے کے حصے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مبارک سے پہلے کے یہ حصے ہیں جو قرآن یہاں ارشاد فرما رہا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کو اللہ کریم نے یہ حصے عطا فرمائے کہ جو آپ کے بیٹا ہو وہ کیا ہوں گے، انہیں نبوت عطا ہوگی، کتاب و حکمت، تورات و انجیل کے علوم، ان کی خصوصیات کیا ہوں گی، وہ بنی اسرائیل کی طرف اللہ کا رسول انہیں مبعوث کیا جائے گا، انہیں معجزات عطا فرمائے جائیں گے۔ یہ سارا کچھ ہوا نہیں، ہونا ہے، پیشتر اطلاع ہے۔ تو آج جہاں ہم ہیں اپنی زندگیوں میں، یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے معاملات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت رکھیں۔ دنیا کی زندگی، اس کی تکالیف، اقوام عالم کے حالات، اور آج خاص کر آج جو دنیا کے حالات مزید سختی کے پیش خیمان جو ہے، یہ حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ کیا طاقت تھی خشک صحرا میں، جنگ بدر میں جو لشکر اسلامی، کیا آلات حرب تھے وہاں پر، خوراک کے کتنے ذخیرے تھے، دفاع کا کتنا سامان تھا، سواریاں کتنی تھیں، سواریاں تو کجا، خوراک نہیں تھی، خالی پیٹ تھے۔ کیا تھا؟ ایمان۔ آج بھی ہماری جو بنیاد، ہمارا دفاع، ہماری طاقت نور ایمان میں ہے۔ تو قرآن کریم کے مطابق زندگی، یہ ہماری ضرورت ہے۔ یہ تجاوزات، ان تجاوزات نے ہمیں کمزور کیا ہے۔ اسلام کے نام پر سلطنتیں ہیں، اسلام نہیں ہے۔ اسلامی نام ہیں لیکن ہمارے اندر اسلام کے مطابق عمل نہیں ہے، چاہے شاہ و گدا کسی کی بات کی جائے۔ تو جب اپنی اصل نہیں ہوگی تو کمزوری ہوگی۔ دکھ ہوتا ہے کہ کیسے زبوں حالی سے ہم دو چار ہیں۔ ہمارے ہاں ایک دوسرے کی معاونت پر بیان کرنا یا اپنی گفتگو کو ذرائع ابلاغ تک پہنچانا، اس میں بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ان کی خیر خواہی کر رہے ہیں، اس میں بھی ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے میرا نام بھی لکھا جائے کہ میں نے بھی مذمت کی ہے۔ آپ سوچیں نا جی، اس سے آگے اور کتنا گریں گے؟ یہ تو شکر کریں اللہ کریم نے مہربانی فرمائی کہ ہمیں اپنے اس وطن عزیز کے دفاع جو ہے اس کی قوت عطا فرمائی۔ یہاں نہیں آپ دیکھتے کہ کتنا فساد پیدا کیا گیا، کتنی قوم لڑائی گئی، کتنی بے اتفاقی پیدا کی گئی، دین کے نام پر ہم کتنے دست و گریباں ہیں۔ کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ مجموعی طور پر ہماری صورت اور حالات کیا ہیں،
سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ جہاں میں بیٹھا ہوں وہ کتنا محفوظ ہے اور میری ذات کو کتنا مانا گیا۔ ہر پہلو سے ہونا دین اسلام کی طرف تقویت دیتا ہے، اور اگر تقویت دین اسلام کی نسبت نہیں ہے تو پھر جہاں خطا کھا رہے اس کی نشاندہی کر لو، اس کا تدارک کر لو۔ دنیا کی زندگی بھی عزت کی تبھی ہے جب حق پر ہو، اور دنیا سے روانی بحالت ایمان بھی تبھی ہے جب حق پر ہو، اور آخرت بھی حق ہی پر انحصار کرے گی۔ یہ سارے فیصلے قرآن کریم میں بیان فرما دے۔ اللہ کریم غفور الرحیم ہے، ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے اس معاشرے میں ہمارے ذات کی جو خطائیں اور گناہ ہیں، اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی جو ذات کی خرابی ہے وہ تو نہ جانے دے معاشرے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔